بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ پروگرام استخارہ کے ساتھ محمود احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی، استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے رب کا ذریعہ بھی۔ استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ اور یہی نہیں، اس پروگرام کے توسط سے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور اس پلیٹ فارم کی خاص بات کہ اس پروگرام میں آپ روزانہ لائیو کال کرتے ہیں ہفتہ میں 6 دن، اور آپ کی کالز کو سنا جاتا ہے اور ان کا مؤثر ترین جواب دیا جاتا ہے۔ ہمارے مذہبی رہنما، ہمارے علماء، ہمارے پیران عظام اور مفتیان عظام آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں، وظائف بتاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ممکن ہو اخلاقی اور معاشرتی طریقے سے بھی آپ کو درس دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس پروگرام میں آپ خط لکھ سکتے ہیں اگر آپ تفصیلی طور پر رہنمائی چاہتے ہیں، اور آپ جامع انداز میں اپنا مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن شرط صرف ایک ہے کہ خط میں آپ کو ساتھ ایک جوابی لفافہ بھیجنا پڑے گا، تاکہ اس جوابی لفافہ میں آپ کو آپ کے مسئلے کا حل اور جواب تفصیل کے ساتھ ارسال کیا جا سکے۔ اور اگر آپ انسٹنٹلی چاہتے ہیں کہ آپ کی رہنمائی کی جا سکے تو واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہوتا ہے، اس پر آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اور اس واٹس ایپ کے نتیجے میں آپ کو انسٹنٹلی آپ کے مسئلے کا حل وظیفہ تعلیم کر دیا جاتا ہے۔ میری آج کی مہمان اور معزز شخصیت جن کا تعارف ویسے کروانے کی ضرورت نہیں ہے اس پروگرام میں، وہ آپ کو اکثر نظر آتے رہتے ہیں، بلکہ مجھ سے پہلے بھی وہ یہاں پر موجود تھے، اور وہ آپ کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں، اخلاقی طور پر بھی، شرعی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، اور ممکن ہو تو وظائف کی صورت میں۔ میری مراد پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں۔ ان کو میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ۔ اور مزاج صحت؟ آج بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، یہ امامہ مسنون پہن کے اللہ نے یہ نورانیت چہرے پہ رکھی ہے۔ حضور کی ہر سنت میں خوبصورتی ہے، کیونکہ امامہ بھی سنت ہے باندھنا، اس میں بھی خوبصورتی ہے۔ جی، تو پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے گفتگو کرنے سے پہلے آپ کے گوش گزار ایک چھوٹی سی روایت کرتا چلوں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے اور دیکھ کر فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اے کعبہ تو کتنا معزز ہے، تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے، اور تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام مومن ہے۔ جس طرح اللہ نے تجھے عزت بخشی ہے، اسی طرح اللہ نے مومن کو بھی عزت بخشی ہے، اور اللہ نے حرام قرار دیا ہے مومن کی جان، مومن کا مال اور مومن کی عزت۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ کسی مومن کو، اللہ کے نبی کسی مومن کو یہ مرتبہ اور یہ مقام عطا فرما رہے ہیں کہ وہ معزز بھی ہے، محتشم بھی ہے، تو ہمیں بھی ایمان والوں کو عزت دینی چاہیے۔ اسی طرح ہم پچھلے پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ دوسروں کے عیب نہیں جو ہیں ان کی عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے، ان کی جو ہے وہ دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالنے چاہیے۔ تو مومن کتنا معزز ہے اور دوسروں کی عزت کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے، چلتے ہیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب، ان سے پوچھنے کے بعد پھر ہم وظائف کی طرف بھی آئیں گے۔ جی پیر صاحب، کیا سوال کیا تھا؟ کہ مومن کی عزت، اس کے دوسروں کی عزت کرنا، اس کا اجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ دیکھیں چشتی صاحب، جو ادب کا مقام ہے، تعظیم کا، تکریم کا مقام ہے، یہ تو ہمارے اسلام کے اندر سب سے پہلا کرینہ ہے، اور ہمیشہ تعظیم و توقیر جو ہے یہ انسان اور بالخصوص مسلمان کا وصف بھی ہے، اور اس کی خوبی بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی تعظیم اور عزت میں برکت ڈالتا ہے جو دوسروں کو عزت دیتا ہے، دوسروں کی تعظیم کرتا ہے، دوسروں کا ادب کرتا ہے۔ مقام ادب جو ہے یہ بڑے سے لے کے چھوٹے تک، مرد و زن، صغیر و کبیر، ہر ایک کو اس کی شناخت کرائی گئی ہے کہ مقام ادب ہے کیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام ادب جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ والدین کا ادب و احترام بتایا گیا ہے، رشتہ داروں کا بتایا گیا ہے، بہن بھائیوں کا بتایا گیا ہے، بلکہ ہر مرد و زن مسلمان کا اور ہر انسان کا ادب و احترام بتایا گیا ہے۔ تو تعظیم جو ہے، لفظ تعظیم
اس میں حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اپنے اندر عاجزی پیدا کر لیتا ہے اور وہ تعظیماً اپنے آپ کو دوسرے کے آگے جھکا دیتا ہے، دوسرے کو نہیں اپنے آپ کو جھکائے تعظیماً، تو یہ حقیقت میں اس کی تعظیم ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے آپ کی تعظیم کی ہے، تعظیم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی تعظیم کا مطلب یہ کہ میں نے اپنے آپ کو جھکایا آپ کے سامنے تعظیماً، اس کو تعظیم کہتے ہیں اور اسی کو ادب و احترام کہتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ رب کائنات نے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور اصحاب رسول نے ہمیں جو درس دیا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر اس مشن کو لے کر آگے چلیں اور ہر چھوٹے کو، ہر بڑے کو ہم بتائیں کہ آپ نے بڑوں کا احترام اور ادب اور تعظیم کیسے کرنی ہے، چھوٹوں کی کیسے کرنی ہے۔ تو معاشرہ ہمیشہ استوار اسی تعظیم پر اور ادب پہ جو معاشرہ استوار ہوتا ہے، پھر وہ معاشرہ صحیح سے سمت جو ہے۔ بلکہ یہاں پہ حدیث مبارکہ بھی موجود ہے کہ جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا، غالباً ایسے ہی، اور وہ ہم میں سے نہیں، لیکن جو انہوں نے بات کی کہ جھک کر ملنا چاہیے، ادب سے ملنا چاہیے، وہ ایک کیا خوبصورت شعر ہے کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔ اور بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو بڑے اونچے لمبے درخت ہوتے ہیں ان کو کبھی پھل لگا ہوا نہیں دیکھا، کبھی کسی نے سرو کے درخت کو، سفیدہ کے درخت کو پھل لگا، جو جھکے ہوئے درخت ہوتے ہیں ان کو اللہ پھل لگاتا ہے۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ مالک کائنات کی ذات آپ کو بامراد کر دے تو جناب من دوسروں کا ادب کیا کریں اور دل کے اندر عاجزی۔ اور اس کے ساتھ ہی پروگرام میں کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آپ کی کالز ہوتی ہیں اور ہماری طرف سے وظائف بتائے جاتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کی پہلی کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے؟ زاہد بات کر رہا تھا ٹوبا ٹیک۔ جی فرمائیے۔ بھائی صاحب اپنا مسئلہ یہ ہے لگاتار، جی کہ مسئلہ میرا نہیں ہے، سارے کا ہمارے گاؤں کا ہے۔ جی فرمائیے۔ وہ نا ہم نے جب ٹوبا ٹیک سے آگے نا ہمارا گاؤں ہے تھوڑا سا دور جا کے نا 8-9 کلومیٹر، ٹھیک ہے، اس گاؤں کے رستے میں نا ایک سنسان سی جگہ ہے، ٹھیک، ایک مکان پرانا سا بنا ہوا، اس میں رہتا کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ نا جب بھی وہ کیونکہ رستہ وہی ہے گاؤں جانے کا، تو وہ گاؤں اس وہاں سے رات کے وقت یا دوپہر کے وقت یا اس وقت کوئی بھی وہاں سے گزرتا ہے نا، جی تو جیسے کوئی موٹر سائیکل میں بیٹھا تھا تو موٹر سائیکل کو ایسے لگتا ہے کہ پیچھے کوئی بیٹھ گیا، بہت بھاری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ رات کو 1-2 دفعہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ کوئی بڑی خوبصورت سی خاتون ہے تو وہ نا میک اپ کر کے تو کھڑی ہے، تو جب اس کے پاس زیادہ لفٹ مانگتی ہے، تو جب اس کے پاس کو رکنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ غائب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا سا آگے جاتا ہے تو پھر اس کو پھر نظر آتی ہے تو وہ پھر غائب ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح کے واقعات جو ہے نا 3-4 لوگوں نے نا دیکھے ہیں، جی تو اکثر دوپہر کے وقت اور رات کے وقت، لیکن یہ ہے کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا جو بھی چیز ہے، تو وہ نا بس خوف اس کا ہے۔ چلیں جی، آپ اپنا نام بتا دیجئے اور یہ بتائیے۔ جی زاہد صاحب، چلیں آپ کا مسئلہ پہنچا ہم تک، اور یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ جنات و شیاطین اللہ کی مخلوق ہے اور یہ انسانوں کو وسواس بھی ڈالتے ہیں، اپنے ہونے کا احساس بھی دلاتے ہیں، اور اگر کسی کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے، پھر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے رہنمائی طلب کرتے ہیں، پھر اس موضوع کے اوپر مزید گفتگو بھی کریں گے۔ جی دیکھیں میرے بھائی زاہد صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ سوال کر رہے ہیں، یہ چیزیں بھی جس طرح ہم ہمارے سروے زمین پر بسیرے ہیں، ان لوگوں کو بھی بسیرے ہیں، جی اور جنگلوں میں، بیابان جگہ میں، پرانے جو چراہے ہیں ان پہ، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ رہتی ہیں، پھرتی رہتی ہیں، گھومتی رہتی ہیں۔ تو خاص کر کے جو چھوٹے بچے ہیں انہیں تو محفوظ رکھنا چاہیے، یا خواتین حضرات ہیں وہ تھوڑا سا
باقی یہ کہ جب ہر ایک کو تو پتہ نہیں کہ وہ کیا چیز ہے، لیکن آپ نے سوال کیا ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب آپ گھر سے نکلیں، ہر ایک کو چاہیے وہ 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کرے اور پھر سفر کی طرف نکلے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کا حصار ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی جائے، یہ صرف اس جگہ کے لیے نہیں بلکہ جہاں آپ رات کو اگر آپ سونے کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گھر کا حصار کر لیں۔ آپ گھر سے باہر نکلیں، سفر کے لیے جا رہے ہیں تو آپ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنا حصار کر لیں۔ تو وہ جو رستہ ہے، اب وہ چیزوں کو تو ہم وہاں سے نہیں بھگا سکتے، لیکن ہر گزرنے والے کا ہم حصار ضرور کر سکتے ہیں۔ جو بھی گزرے وہ اپنے گھر سے نکلے، وہ آیت الکرسی کا 3 دفعہ حصار کرے، اپنے اوپر دم کرے اور پھر چلے جائے تو وہ نقصان نہیں دیتی ہیں۔ جی، پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب آپ کو بہت ہی خوبصورت انداز میں رہنمائی فرما رہے تھے کہ اپنا حصار کیسے کرنا ہے اور اپنے آپ کو جنات و شیاطین سے محفوظ کیسے رکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی ہی خوبصورت روایت آپ کی نظر کرتا چلوں کہ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ خالق کائنات نے یہ کائنات نہیں بنائی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، کائنات کے معرض وجود میں آنے سے 2000 سال قبل اللہ خالق کائنات نے لوح محفوظ پر 2 آیات لکھ دیں جو کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ اور ان کو لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا کہ جب کائنات معرض وجود میں آ جائے، کائنات تخلیق ہو جائے، کائنات بن جائے، تو پھر جنات اور شیاطین سے حفاظت کے لیے یہ آیات اللہ نے انسانوں کو قرآن کی صورت میں تحفہ میں عطا فرمائیں، اور بالخصوص امت مسلمہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آیات عطا کی گئیں۔ تو دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنات اور شیاطین سے محفوظ رہیں تو آپ بالخصوص کوشش کریں کہ یہ آیات مبارکہ جو کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں انہیں یاد کر لیں، تاکہ اللہ آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے، آپ کو پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ اور جنات ایسی مخلوق ہیں کہ ان کی حقیقت سے کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید میں اس کا بار بار تذکرہ بھی کیا ہے، اور جن کے نام سے ایک سورہ بھی نازل فرمائی ہے۔ اور یہ جو جنات اور شیاطین ہوتے ہیں، ان میں ہر طرح کے ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، اور شریر جنات بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے مسائل جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور آپ کو جو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ اگر ان کی وجہ سے ہیں تو قرآن کی رہنمائی حاصل کیجئے، قرآن آپ کے مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں محمودہ زاہد بول رہی ہوں لاہور سے۔ جی میری بہن، تو مجھے ذرا اپنی بچی کے بارے میں بات کرنی تھی۔ ٹھیک ہے، تو بتاؤں؟ جی بتائیے۔ جی میری بیٹی کا نام ہیرا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو رشتے کا مسئلہ ہے، بس بہت سالوں سے اس کا یوں چل رہا ہے سلسلہ، 1-2 جگہ ہوئی بھی بات لیکن ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، رشتہ بن نہیں رہا۔ ذرا اچھا جی، مہربانی کر کے کچھ بتا۔ بیٹی کا نام بتا دیجئے۔ ہیرا زاہد۔ ہیرا زاہد۔ اور بیٹی کی عمر بتا دیجئے۔ 30 سال سے 31 سال میں تھے۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہمارے ساتھ موجود تھی ہماری بہن جو کہ لاہور سے ہمیں کال کر رہی تھی اور اپنی بیٹی کے رشتہ کے لیے فکر مند تھی، اور ان کا رشتہ آتا ہے لیکن کسی بھی جگہ پر وہ کوئی مناسب طریقے سے ان کا زوج جوڑا نہیں بن پا رہا۔ تو چلتے ہیں، یا غالباً بندش بھی ہو سکتی ہے، رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے، قدرتی بھی ہو سکتا ہے، تو چلتے ہیں پھر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی طلب کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے بجا فرمایا کہ یہ چیزیں انسان کے ساتھ ساتھ تو چلتی ہیں، بندش بھی ہو سکتی ہے اور رکاوٹیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن میری بہن آپ پریشان نہ ہو، آپ یہ سارے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں اور انشاءاللہ اللہ بہتر فرمائے گا، شادی وہ جلد ہو جائے گی۔ آپ ایک تو خود بھی اور بچی بھی نماز کی پابندی کریں، نماز پڑھا کریں۔ پھر یہ ہے کہ بیٹی کو بھی کہہ دیں اور آپ بھی ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ یا حکیموں پڑھ لیا کریں، یا حکیموں 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد اول آخر دروشی پڑھا کریں، اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا مانگا کریں اور اپنی حاجات کو پیش کیا کریں، انشاءاللہ بہت جلد شادی ہو جائے گی۔ جی،
تو میری بہن جو کہ ہمیں لاہور سے کال کر رہی تھیں اور اپنی بیٹی کے متعلق فکر مند تھیں، ان کو بہت ہی خوبصورت، بہت ہی مجرب وظیفہ تعلیم فرما دیا گیا۔ میری بہن آپ اس وظیفہ کو جاری رکھیں، انشاءاللہ ہماری اس بیٹی کا اللہ بہترین جوڑا جو اس کے مقدر میں ہے ضرور عطا فرمائے گا۔ مالک کائنات ہمارے اس ملک کی امت مسلمہ کی تمام بیٹیوں اور بہنوں پر رحمت فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اگر ان کی شادیاں نہیں ہیں تو ان کے جوڑے بھی بنائے، اور ہمارے بیٹوں کے لیے بھی اللہ راستے آسان فرمائے، کیونکہ صرف بیٹیاں نہیں بیٹے بھی ہمارے ہی ہیں، تو اللہ جس کا جو بہترین جوڑا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ کو دعا کرتے رہنا چاہیے اور وظائف کرتے رہنا چاہیے، لیکن کوشش کیا کریں کہ باوضو ہو کر وظائف کریں اور ساتھ صوم و صلات کی بھی پابندی کرتے رہا کریں، کیونکہ نماز اول ہے اور وظائف ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر نمبرز چل رہے ہوتے ہیں، ان پر آپ کال کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، بلکہ میں اگر یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ آپ ہم پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ اپنا مسئلہ جب آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں اس پلیٹ فارم پر، تو ہمارا اعتماد بڑھتا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم پر ٹرسٹ کیا جا سکے، اور اس پلیٹ فارم سے آپ رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ بلکہ کوہ نور چینل کے پروگرام استخارہ کی پوری ٹیم آپ کے اس فعل کو افتخار کی نظروں سے دیکھتی ہے۔ اور دوسرا، آپ خط لکھ سکتے ہیں، ایڈریس آپ کی سکرین پر چل رہا ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کی کالز کے منتظر رہتے ہیں، تاکہ جیسے ہی مخلوق خدا میں کوئی پریشان حال ہمیں کال کرے تو ہم اس کو اس کی پریشانی کے حل کے لیے کوئی قرآن سے، کوئی حدیث سے، اسماء الحسنہ سے، قرآنی آیات سے، بزرگان دین کے مجرب اعمال سے کوئی وظیفہ تعلیم کریں، تاکہ شاید ایسا ہو سکے کہ حشر میں ہمارے اعمال ہمارے کام نہ آ سکیں، لیکن کسی مخلوق خدا، کسی مسلمان مومن کے کام آیا ہوا یہ وظیفہ ہماری بخشش کا باعث بن جائے۔ تو چلتے ہیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب، یہ رشتے قدرتی طور پر ایسا ہوتا ہے یا بندش ہو جاتی ہے، اور اگر بندش ہو تو کیا کرنا ہے، اگر قدرتی طور پر ایسا معاملہ ہو اس کی تفریق کیسے کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں چشتی صاحب، دونوں صورتیں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی کچھ دیر ہو سکتی ہے۔ انسان کو یہ کہا گیا کہ انسان اپنی سٹرگل جاری رکھے، بچی اور بچہ جب جوان ہو جائے تو اپنی کوشش جاری رکھیں، ہر چیز کا ٹائم مقرر ہے اور اس ٹائم سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جب انسان اپنی سٹرگل کرتا ہے اور وہ ٹائم ہو جاتا ہے تو وہ کام بھی ہو جاتا ہے، شادی بھی ہو جاتی ہے۔ دوسری صورت ہے کہ بعض ہمارے اس دنیاوی سسٹم میں نظر بد کا جو ہے وہ بھی اس میں بھی چلے جاتے ہیں اور نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ ہمارے آج کل قبائل میں یہ چیزیں بھی موجود ہیں، ایک نے جی مجھے رشتہ نہیں دیا، دوسرے نے کہا مجھے رشتہ نہیں دیا، پھر یہ نہیں سوچتے کہ چلیں اگر میرے نصیبوں میں نہیں ہے تو جہاں اس کے نصیب میں وہ چلی جائے، پھر یہ کوشش کرتے ہیں اس کی بندش کے لیے۔ تو ہمارے گلی گلی محلے محلے جتنے جھوٹے پیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کام ہے بس اپنی دیہڑی کی خاطر دوسرے کے گھروں کو برباد کرتے ہیں، غلط اعمال کرتے ہیں، مسئلے خراب کرتے ہیں۔ میں جسی صاحب میرا ایک ایمان ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو دوسروں کے لیے برا سوچتا ہے اس کا کبھی اچھا ہوا نہیں ہے۔ جو دوسروں کے گھروں کو تباہ کرتا ہے، میں نے ان کے گھر تباہ دیکھے ہیں۔ وہ سارا دن بیٹھے 4 پیسے تو اکٹھے کر لیتے ہیں، جھوٹ بول بول کے سارا دن وہ 4 پیسے اکٹھے کرتے ہیں۔ کسی کو کہا تمہیں یہ ہو گیا، کسی کو کہا تمہیں یہ ہو گیا، کسی کو کہا یہ ہو گیا، پیسے اکٹھے کرتے رہتے ہیں، لیکن میں نے ان کے گھر میں چراغ نہیں دیکھا، میں نے ان کے گھر میں کبھی خوشی نہیں دیکھی۔ میں نے ان کے گھر میں، یہ مشاہدے میں، میری چیزیں مشاہدے میں ہیں کہ جب بھی دیکھتا ہوں نہ مر گئے، ہر وقت کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ دوسروں کا فائدہ سوچیں، دوسروں کی خیر مانگیں، جو حقیقت ہے وہ بیان کریں۔ ہمارے صوفیاء کرام، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اصفیاء اتقیاء صلاح، ہمارے اولیاء کرام نے یہ کام بالکل نہیں کیا۔ آپ کے جو بھی آپ کے پاس آیا نا، آپ نے اس کی خیر مانگی ہے، کسی کا برا نہیں سوچا، کسی کے لیے شر نہیں مانگا۔ تو ہمارا تو سسٹم ہی سارا تباہ ہو گیا۔ کوئی گنتی کے لوگ ہوں گے جو کوئی آیا ہوگا تو وہ کہے گا نہیں یار میں کسی کے خلاف نہیں کرتا، میں کسی کا برا نہیں کرتا، بلکہ میں نے تو یہ میرے مشاہدے میں ہے کہ کوئی آ جائے تو وہ پوچھتے ہیں، ہاں جی، جیسے وکیل پوچھتے ہیں نا کہ ایسے بھی کام ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، آپ نے کون سا کام کرانا ہے، 1 نمبر 2 نمبر، ایسے پیر بھی پوچھتے ہیں 1 نمبر کام کروانا ہے، 2 نمبر کام کروانا ہے، 3 نمبر کروانا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ جادو کے ذریعے کروانا ہے، کوئی کہتے ہیں نوری کلام کے ذریعے کرانا ہے۔ اللہ معاف کرے ہم سب کو،
کہ ہم یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، وی آر مسلم، اور لیکن پھر ہم دوسرے کی برائی بھی سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو دوسرے کی برائی سوچے گا، دوسرے کی لیے شر مانگے گا، اس کا گھر تباہ ہو جائے گا. میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ وہ خوشحال رہے، پریشانیوں کا شکار ہیں. اور بڑے بڑے میرے لیفٹ رائٹ بڑے بڑے جبے پہننے والے بڑے بڑے، لیکن میں نے خوشحال نہیں دیکھے. میں نے ان کو گھروں میں پریشان دیکھا، اس لیے کہ جو آیا انہوں نے نہ دیکھا ہے کہ یہ سچ ہے، نہ دیکھا یہ جھوٹ ہے. انہوں نے جو اس نے کہا نا دوسرے کے گھر کی تباہی کرنی ہے، چند ٹکوں کی خاطر اور سکوں کی خاطر اس نے دوسرے کی گھر کی تباہی کی، بندش اور بیٹیوں کا کام خراب کر دیا. بلکہ یہاں پہ مجھے بڑا خوبصورت شعر یاد آیا، بہت بڑا گناہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ جب بھی آپ زیادتی کرتے ہیں تو کیا خوب کہا ہے کہ جو جلاتا ہے کسی کو خود بھی جلتا ہے ضرور. جو جلاتا ہے کسی کو خود بھی جلتا ہے ضرور، شمع جلتی ہی رہی پروانہ جل جانے کے بعد. تو سامعین محترم، گزارش یہ ہے کہ دوسروں کی بھلائی اگر آپ نہیں کر سکتے تو باخدا برائی مت کیا کریں. دوسروں کے گھروں کی بندشوں کے لیے آپ اپنا رزق حلال ضائع نہ کیا کریں. اور ایسے عاملوں کے لیے بھی میری گزارش ہے کہ جناب اللہ کی بارگاہ میں بھی سجدہ ریز ہونا ہے، یہ علم یہیں رہ جانا ہے، یہ باتیں ادھر ہی رہ جانی ہیں، یہ پیسہ ادھر ہی رہ جانا ہے. فیض حاصل نہیں ہوتا ایسے پیسے سے، خیر نہیں ملتی، تو پھر وہ کیا ہے کہ بلکہ دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. جناب موسیٰ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام چلے جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک شخص ہے بڑی روانی سے مالک کائنات سے دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ میری بات سن لے، اللہ میری عرض سن لے، پکاری جا رہا ہے. جب دل میں بڑا رحم آیا موسیٰ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کے، جب کوہ طور پہ پہنچے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب العالمین تیرا ایک بندہ راستے میں بڑا گڑ گڑا کے صدائیں لگا رہا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا، اللہ اس کی صدا کو سن لے. فرمایا کہ موسیٰ یہ قیامت تک بھی ایسے چلاتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، روتا رہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کی صدا کو سنا نہیں جائے گا، اس لیے کہ اس کے پیٹ میں نوالۂ حرام ہے. تو ہم جب رزق کما رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، میرے اس پیسے سے کسی کی تکلیف نہ ہو رہی ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو رہی ہو، کوئی شخص ایسا نہ ہو کہ میں چند پیسے لے کے کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا فعل کر دوں جس سے مجھے تو پیسہ حاصل ہو جائے لیکن کسی کی ساری زندگی برباد ہو جائے، اس کی خوشیاں جو ہیں وہ ان خاک میں مل جائیں، اس کی زندگی کے اندر دکھ پیدا ہو جائیں. تو جناب محترم آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی کوئی عمل کروانے کے لیے آپ کے پاس آیا کرے تو جائز ناجائز کو دیکھ لیا کریں، حلال حرام کی تمیز کر لیا کریں. اور ساتھ ہی ساتھ بلکہ میں حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا کہ 7 ہلاکت خیز چیزیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا پہلی چیز ہے شرک، دوسری جادو. میرے بھائی یہ جادو کی ہی ایک قسم ہے شرک بھی، اور شرک جادو کی ایک قسم ہے کیونکہ علوم جو ہوتے ہیں اس میں ایک علوی سحر ہوتا ہے، ایک سفلی سحر ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا جی کالا علم، کالا جادو. ہمارے ہاں ورڈز بولے جاتے ہیں، ان کی اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ علوی علو اور سفلی. تو سفلی وہ ہوتا ہے جس میں یہ جادوگر شیاطین اور جنات سے امداد لیتے ہیں، ان کو اپنا رہبر و رہنما سمجھتے ہیں، اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، اس لیے یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. اور علوی جو ہوتا ہے اس میں یہ ستاروں اور سیاروں سے امداد لیتے ہیں، ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں، تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. تو پھر انسان جو ہے وہ مشرک تو ساتھ ہی ہو جاتا ہے جب ایسے جادو کی طرف آتا ہے، جادو کرتا ہے، جادو کرواتا ہے، دوسروں کے جادو کے لیے معاملات خراب کرتا ہے. قرآن مجید برہان رشید اور اللہ کے نبی نے اس چیز کی ممانعت فرمائی ہے. جب بھی آپ کسی کے پاس جائیں تو دیکھیں کیا وہ باشرہ ہے، کیا وہ جو وظیفہ، جو تعویذ، جو چیز آپ کو دے رہا ہے کیا وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، جو عمل آپ کو بتا رہا ہے کیا وہ قرآن کی آیتیں ہیں، کیا اس کا چہرہ دیکھ کے نبی کا چہرہ نظر آتا ہے، کیا اس کے لباس سے نبی کا لباس ملتا ہے، کیا اس کا کردار ایسا ہے کہ جس کو دیکھ کر محسوس کیا جا سکے کہ یہ مسنون کردار والا شخص ہے، کیا اس کے گفتار اور گفتگو سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی گفتگو کے اندر وہ چاشنی، وہ اخلاق ہے جس اخلاق کا نبی محتشم نے ہمیں درس دیا ہے، کیا اس کے جو ہے وہ عادات و خصائل ایسی ہیں کہ جیسی عادات اپنانے کا کائنات کے سب سے بڑے رسول نے ہمیں درس دیا ہے. اگر محسوس ہو تو پھر ایسے بندے کو اپنا پیر بھی بنائیں، اپنا مرشد بھی بنائیں، اس سے رہنمائی بھی لیں. لیکن اگر کردار ایسا ہے کہ اس کے اندر نہ تو سنت نظر آ رہی ہو،
نہ ہدایت نظر آ رہی ہو، نہ برکت نظر آ رہی ہو، نہ طریقہ رسول نظر آ رہا ہو، نہ اسوہ حسنہ نظر آ رہا ہو، تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ رونگ نمبر پر پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے آپ کو رہنمائی نہیں مل سکتی۔ اور پھر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب میرا ایک بھائی ہے، اسے بڑا غصہ آتا ہے، تو اسے کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو، جس کو غصہ آتا ہے وہ یا رحمان پڑھا کرے جتنا پڑھ سکتا ہے، رحمان کھلا پڑھنا چاہیے، کوئی ٹائم نہیں ہے اس کا، اس میں کوئی کاؤنٹنگ وغیرہ؟ نو کاؤنٹنگ۔ یا اور کوئی رحمان نمازوں کے ساتھ صبح اور شام کا کوئی نہیں، نماز تو دیکھیں وہ پڑھے لیکن اس کی کاؤنٹنگ نہیں ہے، اس کا ٹائم یا رحمان اکثر اپنی زبان پہ رکھے، غصہ ختم ہو جائے گا۔ بڑی خوبصورت بات تھی کہ رحمان کو ہر وقت پکارنا چاہیے، ہر دم پکارنا چاہیے، زبان پہ بھی رحمان کا ذکر ہو، دل میں بھی رحمان کا ذکر ہو، مالک کائنات کو ہر دم ہر سانس کے ساتھ پکاریں تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ واقعی بندہ جو ہے وہ مالک کائنات کو ہر وقت ہر دم ہر سانس ہر دھڑکن کے ساتھ پکار رہا ہے، تو مالک کائنات کی اس کی طبیعت اس کے مزاج کے اوپر فیض جاری کر دیتے ہیں، دل جو ہے اس کا قلب بھی پھر جاری ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے انسان وہ چیز کہتا کہتا رک جاتا ہے، زبان جو ہے وہ ذکر کرنے سے رک جاتی ہے، دل جاری ہو جاتا ہے، پھر دل ذکر کرتا ہے۔ تو کاش آپ ایسے ذاکر بن جائیں کہ مالک کائنات کو آپ کا دل بھی پکار رہا ہو، آپ کی روح بھی پکار رہی ہو، آپ کی زبان سے بھی اس مالک خالق کائنات کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہو اور آپ کی ہر سانس سے اس کو پکارا جا رہا ہو، تو کیسے آپ کے اوپر پھر اس کی رحمتیں، برکتیں، عنایتیں نہ ہوں اور کیسے پھر آپ کے لیے رحمت کے دروازے نہ کھلیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم مالک سے تو دور ہوتے جا رہے ہیں اور مخلوق کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ سبب کے اوپر تو یقین ہے، مسبب الاسباب پر یقین نہیں ہے، اور مخلوق کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ حقیقت ہیں۔ میرے بھائی حقیقت ہیں، اللہ نے ان کو حقیقت کا درجہ دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کامیابی کی ضمانت ہیں۔ کامیابی کی ضمانتیں ساری اللہ خالق کائنات کے پاس ہیں۔ تو میں ایک آج کل کے زمانے کا ایک بہت ہی مشہور اور ضروری جو بات ہے کہ گھر گھر کے اندر رزق کی قلت ہوتی جا رہی ہے، کماتے بہت ہیں، رزق تھوڑا ہے، پیسہ بھی آتا ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، برکت نہیں ہے۔ تو ایک ہوتا ہے رزق کا آنا، ایک ہوتی ہے برکت۔ تو حصول برکت کے لیے کیا پڑھنا ہے اور کیا کرنا ہے، چلتے ہیں ہمارے پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی طلب کرتے ہیں۔ جی پیر صاحب۔ دیکھیں، برکت مانگی نہیں جاتی، برکت آ جاتی ہے۔ رزق حرام جو ہے وہ انسان اکٹھا کر لے اور پھر وہ مانگتا رہے برکت، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ انسان تھوڑا کھا لے، رزق حلال کھائے، بڑی خوبصورت بات، اپنی محنت اور مزدوری کرے تو برکت مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ خود بخود جب آپ اپنے خون پسینے کے ساتھ کماتے ہیں نا، اور آپ محنت کر کے اور اپنی ڈیوٹی اور فرائض پورے کر کے آپ کماتے ہیں، آپ کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اور آپ اتنا مال اکٹھا کر لیتے ہیں لیفٹ رائٹ سے، پھر کہتے ہیں یا اللہ اس میں برکت ڈال دے، تو وہ برکت کہاں سے آئے گی؟ سارا کچھ تو برکت تو وہاں آئے گی نا جہاں حلال پڑا ہے، جہاں حرام پڑا ہے وہاں تو برکت نہیں آئے گی۔ رحمت وہاں آتی ہے جہاں حلال چیز ہوتی ہے، حرام کے پاس تو رحمت نے نہیں آنا۔ تو اس لیے ہم تھوڑا کما لیں، تھوڑا کھا لیں، لیکن جتنا بھی ہم کمائیں رزق حلال اگر کوئی رزق حلال کما رہا ہو تو اسے کیا پڑھنا چاہیے؟ اسے پڑھنے کی برکت ہو جائے۔ آپ کا سوال پھر وہی آ گیا کہ رزق حلال کمانے سے خود بخود اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں بنتی۔ دیکھیں نا، ایک بندہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ایک بندہ رزق حلال جو ہے وہ کما رہا ہے اپنے بچوں کے لیے، تو بعض ایسے مقامات پہ وہ لوگ جاتے ہیں، مثال کے طور پہ کہ وہ کسی نے جنازہ جا کے پڑھ لیا، کسی نے کسی ختم میں شامل ہو لیا، کسی میں وہ ثواب کماتا ہے۔ ایک بندہ اپنے بچوں کے لیے رزق کما رہا ہے، وہ ڈیوٹی دے رہا ہے، وہ وہاں نہیں جا سکتا، کیا اس کو ثواب نہیں ملے گا؟ ثواب اس کو بھی ملے گا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کما رہا ہے۔ اسے چشتی صاحب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ یہ آنیسٹی اپنا رزق حلال کما رہا ہو، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اور اگر وہ رزق حلال نہیں کما رہا تو پھر وہ مانگتا رہتا ہے یا اللہ اس میں برکت ہے۔ اب آپ 100 آپ کی مزدوری بنتی ہے، آپ 1000 لے کے آتے ہیں، 900 جو ہیں وہ تو حرام کے ہیں، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ وہاں برکت نہیں آئے گی، وہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ پہلا 100 بھی لگا جائے گا۔ جی، بڑی خوبصورت بات کی پھر حفیظ اللہ سہروردی صاحب نے کہ جناب رزق جو ہے وہ حلال ہونا چاہیے
اور اس کے ساتھ ہی غالباً پروگرام میں کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں اور وہ کون سا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. کون صاحب کہاں سے؟ سر عمران بات کر رہا ہوں پاڑا سے. جی جی فرمائیے. سر مسئلہ یہ ہے کہ رشتہ میں دیکھتے آتے ہیں بار بار تو واپس چلے جاتے ہیں، کہتے بتاتے ہیں لیکن بعد میں جواب نہیں آتا. میرے بیٹے آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی، آپ ذرا ٹھہر کے بولیے اور تفصیل کے ساتھ بتائیے کیا فرما رہے ہیں آپ. جی عمران بات کر رہا ہوں پاڑا سے. ہاں جی جی بولیے، یہ تو پتہ چل گیا. ایسا ہے کہ میرا رشتہ دینے میں بھی لوگ آتے ہیں تو دیکھ کے واپس چلے جاتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ ہم بعد میں بتائیں گے آپ کو، نہیں بتاتے نہیں ہیں. یعنی رشتہ دیکھ کر چلے جاتے ہیں اور بتاتے نہیں آپ کو؟ جی واپس بتاتے نہیں. اچھا جی، تو عمران صاحب اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے. رشتہ دیتا اور عمر کتنی ہے؟ 35 سال. اور کام کیا کرتے ہیں میرے بیٹے آپ؟ میں پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتا ہوں. چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. چلتے ہیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب، اور اس کے بیٹے کے لیے وظیفہ طلب کرتے ہیں کہ رشتے آتے ہیں، دیکھتے ہیں، چلے جاتے ہیں لیکن کچھ بتاتے نہیں. 35 سال اس بیٹے کی عمر ہے. اوکاڑا سے ہمیں کال کر رہا تھا. دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سا وظیفہ بہترین رہے گا. پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے ان کے لیے وظیفہ طلب کرتے ہیں. جی دیکھیں میرا بیٹا ہو جائے گا رشتہ، پریشان نہ ہو. آپ کی 35 سال عمر ہو گئی ہے تو آپ نے پہلے کوشش ہی نہیں کی ہوگی. آپ صرف آپ کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں جو آپ نہیں پڑھ رہے ہیں. آپ کوتاہی کر رہے ہیں. آپ ٹائم نکالا کریں، چاہے ڈیوٹی پہ بھی ہیں جو بھی ہیں، لیکن آپ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ کے اللہ کے حضور میں دعا کیا کریں. اللہ آپ کی مشکلات کو آسان بھی کر دے گا اور آپ کی شادی بھی ہو جائے گی. جی، پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب صرف نماز تعلیم فرما رہے تھے، لیکن ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو اطمینان قلب تبھی ہوتا ہے جب آپ کو کوئی دوا بتا دی جائے. تو جناب من میری طرف سے اس فقیر کی جانب سے آپ کے لیے ایک تحفہ، جن کا رشتہ نہیں ہو رہا، جو رشتے کے لیے کوشش تو کرتے ہیں، رشتے آتے ہیں چلے جا رہے ہیں اور انہیں کوئی بہتر جواب نہیں آتا، ان بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے کہ سورہ جو ہے اما غالباً 30واں پارہ ہے، اس کی پہلی سورہ مبارکہ ہے، وہاں سے ہی شروع ہوتی ہے سورۃ النبا. تو وہ اس میں ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ مجرب ترین عمل آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں، تحفہ کر رہا ہوں، ہدیہ کر رہا ہوں کہ آپ نے سورہ کوثر کو 41 مرتبہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اور 41 مرتبہ ہی یہی آیہ مبارکہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا پڑھنے کے بعد اپنے اوپر پھونک مارنی ہے اور پھر اللہ سے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ جو بھی جوڑا آپ کا ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا، جہاں بھی ہوگا وہ آ جائے گا. اللہ جوڑے بنانے والا ہے، کیونکہ کائنات کو اللہ نے جوڑوں کی صورت میں ہی تخلیق فرمایا ہے. زمین ہے تو آسمان بھی ہے، ابتدا ہے تو انتہا بھی ہے، ظاہر ہے تو باطن بھی ہے، جنت ہے تو جہنم بھی ہے، اور پھر سیاہی ہے تو سفیدی بھی ہے، رات ہے تو دن بھی ہے. تو اس لیے آپ کو سوچنا چاہیے کہ خالق کائنات نے اگر ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں تو پھر اللہ خالق کائنات نے آپ کا بھی کوئی نہ کوئی جوڑا بنایا ہوگا. تو آپ ان وظائف کو کیجئے، آپ کا جوڑا آپ کو اللہ ضرور عطا فرمائے گا. لیکن ضرورت یہ ہے کہ ساتھ میں وہی پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب والی بات کہ نماز کا اہتمام تو آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ نماز کے بغیر وظائف کے اندر تاثیرات پیدا نہیں ہوتی. ثواب مل جاتا ہے کیونکہ آپ نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، آیتیں پڑھی ہیں، لیکن تاثیر تب پیدا ہوگی جب آپ صوم و صلات کی پابندی کریں گے، مالک کائنات کے دیے ہوئے حکم کو پورا کریں گے. جو فرض آپ کے اوپر ہے آپ اس فرض کو ادا کریں گے. اسی طرح سے تاثیرات پیدا ہوتی ہیں. اور کوشش کیا کریں کہ جناب جب بھی آپ وظائف کریں تو وظائف جو ہوتے ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. ان میں کبھی کبھی غلطیاں رہ جاتی ہیں، زیروں زبروں کی غلطیاں ہوتی ہیں، پیشوں کی، غنہ کی، تشدید کی، تنوین کی، اظہار کی، اخفاء کی، ادغام کی، اتنی غلطیاں ہوتی ہیں. تو آپ جناب کسی قاری کو، کسی عالم کو، کسی مفتی کو، کسی حافظ کو وہ وظائف سنا لیا کریں، تاکہ اگر ان کے اندر کوئی غلطی موجود ہے تو وہ درست ہو جائے. پھر آپ پڑھیں گے تو دیکھیے کیسے تاثیرات پیدا ہوتی ہیں. ساتھ میں آپ نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، تو نماز تو ہے ہی فلاح، وہ فلاح ہے کہ جو کائنات میں کہیں سے آپ کو نصیب نہیں ہوتی، جو آپ کی روح کے اوپر ڈائریکٹلی اثر کرتی ہے اور آپ کی زندگی کے سارے کاموں پر اثر انداز ہوتی ہے، ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدل سکتی ہے.
اور ذلتوں کو عزتوں میں بدل سکتی ہے اگر آپ صحیح طریقے سے مالک کائنات کو سجدہ کریں، اپنے دل سے اسے پکاریں۔ بلکہ میں تو یہاں پہ ایک پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب میں پڑھ رہا تھا واقعہ معراج، تو اس میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کا غالباً ذکر ہے یا کسی ایسے مقام پر کہ اللہ کے نبی، یا 27ویں شب کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی حالت سجدہ میں ہیں، یا شب برت کا واقعہ حالت سجدہ، اے اللہ میں نے تجھے اپنا رب مانا، میرے دل نے تجھے اپنا رب مانا۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ کا دل مالک کائنات کو مالک تسلیم کر لیتا ہے نا تو دروازے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دل جو ہے نا یہ نہیں مانتا۔ ہم زبانی نماز پڑھتے ہیں، عادتاً نماز پڑھتے ہیں، ضرورتاً نماز پڑھتے ہیں، بلکہ اب تو زمانہ آ گیا لوگ شرارتاً بھی نماز پڑھتے ہیں۔ خیر، تو میں بات کر رہا تھا کہ دل جب اللہ کو مالک تسلیم کر لیتا ہے تو راستے خود بخود نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ ایمان وہی ہوتا ہے جو زبان سے اقرار ہو اور دل سے تسلیم ہو۔ تو تسلیم و رضا کے منظر اگر دیکھنے ہوں تو وہ تبھی نظر آتے ہیں جب دل حاضر ہو، دل مائل ہو، دل راغب ہو، دل طالب ہو اور دل جو ہے وہ مان چکا ہو۔ تو چلتے ہیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب اگر کسی کے گھر کے اندر نا اتفاقی اور لڑائی ہو رہی ہو اور بڑی شدت اختیار کر چکی ہو تو کیا کرنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ مسئلے جو ہیں یہ تو گھر گھر کے مسئلے ہیں۔ ہماری نا اتفاقی کی وجہ سے ہمارے ہر گھر میں یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ ہم دین سے دور ہیں، نماز ہم پڑھتے نہیں، قرآن پڑھتے نہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ صبح اٹھ کے ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو آٹومیٹکلی وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے وہاں شر ختم ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ لڑائی جھگڑا نا اتفاقی یہ شر کی پیداوار ہے۔ یہ شر جو ہے یہ خیر کی پیداوار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سارے راستے بتا دیے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں ہر قسم کا شر ختم ہو جاتا ہے۔ ہم صبح اٹھ کے قرآن پڑھیں، اور حضرت جابر کی روایت بھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا تھا تو میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ بدکنا شروع کر دیتا تھا، جب میں قرآن بند کر دیتا تھا وہ خاموش ہو کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو حضور سے پوچھا کہ تو حضور نے فرمایا جب قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کی فرشتے رحمتوں کے ساتھ لائن بنا کے آپ کے گھر تشریف لا رہے ہوتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شر ختم ہو جائے تو پھر قرآن پڑھا کریں، سرکار پر دروشی پڑھا کریں۔ قرآن کے پڑھنے سے ہر شر گھر میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو شر ختم ہو جائے گا تو لڑائی جڑائی ختم ہو جائے گی، اتفاق پیدا ہو جائے گا، پیار محبت بڑھ جائے گا، کیونکہ شر میں تو پیار محبت ہے نہیں ہے، خیر میں پیار محبت ہے۔ دوسروں کے لیے خیر مانگا کریں، اپنی خیر ہو جائے گی۔ دوسروں کے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ دوسروں کو تبلیغ کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرما دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کو خوبصورت بنائیں اور اپنے گھروں کے اندر امن اور سکون کا اپنے گھروں کو گہوارہ بنائیں تو پھر ہمیں اس دین متین پر عمل کرنا ہوگا۔ اچھی، تو پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب بڑی خوبصورت بات بتا رہے تھے کہ شر جہاں پر جنم لے لے وہاں پر گھروں کے اندر ناچاقیاں تو ضرور ہوں گی۔ تو کوشش کیا کریں کہ معاملات کے اندر ایسے چیزیں نہ ہوں جن سے شر جنم لے رہا ہو، اور کوشش کیا کریں کہ جو بھی معاملات آپ کے ایسے ہیں جن کے اوپر آپ کو غصہ آ رہا ہو تو اسے برداشت کیا کریں، اور جتنے بھی آپ کے گھر کے اندر ایسے تنازعات چل رہے ہوتے ہیں ان میں کوشش کیا کریں کہ آپ صبر و تحمل سے ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں، غصہ نہ کریں، کسی کے اوپر بیجا تنقید نہ کریں، کسی کے ساتھ جو ہے وہ الجھنے کی کوشش نہ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ غالباً کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی بھائی،
मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। माशाल्लाह मैं भी आपका प्रोग्राम देख रही थी, बहुत अच्छी आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आपका गुफ्तगू अंदाज बहुत अच्छा है। अल्लाह ने आपको सलामत रखे, आमीन। बहुत दिल खुश हुआ है। आप हमेशा इसी तरह सबको दुआओं में याद रखें और खास तौर से हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करें। जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छे, अच्छा वो है जी। मेरी बहन कोई खुशी हुई, कोई मसला है तो बयान कीजिए। हाँ जी, मसला बस ये है कि आप दुआओं में याद रखें। चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, तो मुझसे खुशी वो हुई कि मैं आप अपने भाइयों को इनको वो कहूँ कि माशाल्लाह इसी तरह आप लोगों के मसले मसाइल हल करें और इसी तरह लोगों के काम होते रहें। अल्लाह मियां आपको सलामत रखे। बस आपकी पूरी टीम को बहुत ही दुआएं हैं, बहुत सारी दुआएं हैं। बस मुझे खुशी से, हाँ जी, चलिए शुक्रिया, मेरी याद रखें। शुक्रिया जी। जी, तो ये हमारी बहन लाहौर से हमें कॉल कर रही थी और मुझे खुशी हुई कि कोई तो शख्स ऐसा है जो तालिबे दुआ है। लोग सिर्फ कॉल करते हैं अपने मसाइल को हल करवाने के लिए, तालिब ज़रूरत होते हैं, लेकिन ऐसे भी अल्लाह के नेक बंदे दुनिया में मौजूद हैं जो तालिब दुआ भी होते हैं और दुआ गो भी होते हैं। हमारी इस बहन ने मुझे दुआ भी दी, इस प्रोग्राम के पूरे पैनल को दुआ दी, हमारे इस चैनल को दुआ दी, हमारी टीम को दुआ दी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे हौसले बुलंद किए। और फिर ये नहीं कहा कि हमें वजीफ़ा बता दीजिए, ठीक है ये भी सुन्नत है, ये भी अच्छी चीज़ है, कहा कि मेरे भाई हमारे लिए दुआ कर दीजिए। और दुआ क्यों ज़रूरी होती है? फरमाया ला युरद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, तकदीर को कोई चीज़ टाल नहीं सकती माँ सिवाय दुआ के, और उम्र को कोई चीज़ बढ़ा नहीं सकती माँ सिवाय नेकी के। तो यहाँ पर आपके लिए दुआएं भी की जाती हैं कि अगर बुरी तकदीर आ रही है तो मालिक कायनात अपनी रहमत से उस बुरी तकदीर को दूर कर दे। अगर कोई परेशानी और मुसीबत और हादसा नाजिल होने वाला है तो मालिक कायनात इस दुआ के सदके आपके मसले हल कर दे। और अगर आपको ज़िल्लत और रुसवाई मिलने वाली है तो मालिक कायनात दुआओं के सदके आपकी ज़िल्लतों को इज़्ज़तों में बदल सकता है और वो बदल दे। यही हमारी दुआ भी है और यही इल्तजा भी है। और जब आपने हमें दुआ दी तो हमें अच्छा लगा। यही होती है बात कि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो फिर आपको वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स भी आता है। वो क्या बात है ना कि रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। तो जनाब मोहतरम, यहाँ से आपको प्यार भी मिलेगा, इख्तियार भी मिलेगा और आपकी कॉल्स का इंतज़ार भी मिलेगा। तो कॉल्स करते रहा करें और हमसे वज़ाइफ तलब करते रहा करें। तो चलते हैं पीर हफीज़ुल्लाह सोहरावर्दी साहब की जानिब और उनसे बात करते हैं कि जनाब दुआ किस तरह से करनी चाहिए। कि अगर जैसे हमारी इस बहन ने कहा कि मुझे दुआओं में याद रखिए, अब नाम लेकर दुआ करना तो सुन्नत है, और किसी ऐसे मुसलमान बहन भाई के लिए जिसको आप नहीं जानते, वो आपका इस्लामी बहन है या इस्लामी भाई है, तो उसके लिए दुआ कैसे करनी चाहिए? देखिए, दुआ हर चीज़ का चीज़ साहब एक फीडबैक होता है। हम अल्लाह के हुजूर में दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा ले, ये फीडबैक है। आप किसी का कोई मसला बताते हैं, उसका मसला हल हो जाए और वो आगे से आपका शुक्र अदा कर दे, ये फीडबैक है। अल्लाह ताला हमें कोई नेमत दे, हम उसका शुक्र अदा करें, फीडबैक है। हर चीज़ का फीडबैक होता है। और हम बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी से बैठे हुए हैं और बेशुमार लोगों के मसाइल हल होंगे। कुछ ज़रूरी नहीं है कि बाद इजहार कर लेते हैं और बाद इजहार नहीं कर सकते, लेकिन अंदर से दुआ ज़रूर करते हैं। अब इतने अरसे से प्रोग्राम कर रहे हैं तो बेशुमार लोग नमाजी बन गए होंगे, बेशुमार लोगों के मसाइल हल होंगे, बेशुमार लोगों की बच्चों की शादियाँ हो गई होंगी, बीमार सेहतमंद हो गए होंगे। कि क्या वो दुआ नहीं करते? दुआ करते हैं। ये चंद एक जो हैं वो कॉल करके शुक्रिया अदा कर देते हैं या दुआ कर देते हैं। क्लास में 40 स्टूडेंट बैठे होते हैं, 40 के 40 उस्ताद पे सवाल नहीं करते, एक आधा ही सवाल करता है या दो करते हैं, सबका फ़ायदा हो जाता है। इसी तरह अगर एक दो कॉल्स करते हैं तो फ़ायदा सबका होता है। तो बाद हमारे आंसर ऐसे होते हैं कि जो हम एक इज्तिमाई आंसर देते हैं कि ये सब काम कर लें। तो फीडबैक जो मिलता है ना, अच्छा फीडबैक, तो मैं समझता हूँ कि दिली सुकून मिलता है। अगर कोई आगे से दुआ दे और हमें कितनी, मेरा ख्याल आपको बड़ी राहत हो रही होगी कि एक बंदा अभी भी आपको दुआ कर रही है, अच्छा लग रहा है और दुआ भी। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि अगर 100 में से अगर कोई 10 बंदों के काम हो गए हैं या काम अगर किसी का नहीं भी हो, हमारा मकसद है कि लोग जो है ना, ये गली गली महल्ले जो पीर बन के बैठे हुए हैं ना, जेली किस्म के, और तबाही मचा रहे हैं। हमारा प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि ये लोग उनको छोड़कर अल्लाह के हुजूर में आएँ।
یہ سجدہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں آ کے یہ 5 وقت کے نمازی بن جائیں، ان کی طرف جانے سے بہتر یہ ہے کہ یہ اللہ سے مانگیں، اللہ کے رسول سے مانگیں۔ تو جب یہ اس طرف آ جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ ان کی مشکلات ویسے ہی ختم ہو جائیں گی لوگوں کی۔ ہمارا مقصد بھی یہی ہے۔ تو وظائف بھی ساتھ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں بتا دیتے ہیں۔ 5 وقت کی بندہ نماز ریگولر پڑھے اور اسماء الحسنہ میں سے وہ جو وظیفے بتاتے ہیں وہ پڑھ لے، میرا خیال ہے کہ اس کے کام ہو جاتے ہیں۔ جی، تو پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کو دعا کے متعلق بتا رہے تھے، اور یہ بھی گزارش کر رہے تھے کہ جب آپ ہمیں ایسے ہمارے حوصلے بلند کرتے ہیں تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے۔ اور آج کے پروگرام میں بالخصوص وہ والا حصہ مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ جب ہم دوسروں کے جوڑے بنانے کی بات کرتے ہیں، اور اللہ تمام جوڑے سلامت رکھے۔ جیسے میں ابھی بتا رہا تھا کہ صبح ہے تو شام بھی ہے، دن ہے تو رات بھی ہے، اور دوپہر ہے تو جو ہے وہ اس کا بھی اللہ نے جوڑا بنایا ہوگا، اور دن ظاہر اور باطن کا جوڑا ہے، زمین اور آسمان کا جوڑا ہے، عرش اور فرش کا جوڑا ہے۔ تو اللہ آپ کے جوڑے سلامت رکھے، جوڑے بنا کے رکھے۔ جن بہنوں بیٹیوں کے زوج نہیں ہیں ان کو ان کا جوڑا عطا کر دے۔ اللہ تمام جوڑوں کو سلامت رکھے، شعیب اور سلار کو بھی سلامت رکھے۔ ہماری دعائیں تمام سننے اور دیکھنے والوں کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے سلام، اور میں آج کے ہمارے معزز مہمان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے، اور میں ان سے دعا کی گزارش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں صدقہ کریم آقا کا قبول فرما۔ جتنے بھی سوالات کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، مولا سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی ظاہری اور باطنی مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جتنے کلمہ گو دنیا سے جا چکے ہیں پروردگار عالم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ دوسروں کے لیے خیر مانگنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو ہر قسم کے شر سے، نظر بد سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔